جن کے لیے دعا کی گئی تھی وہ کوئی اور دوسرا نہیں تھا، وہ تمہارا اور میرا، ہم سب کا امام، پیغمبر، رسول، کائنات کے والی، رب کے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ تھے۔ ہم سب کے کریم آقا تھے جن کے لیے جناب موسیٰ پیغمبر بھی دعائیں کرتے گئے۔ وہ عظیم عرف و اعلیٰ شان والے پیغمبر جناب سیدہ آمنہ کے گھر جلوہ گر ہو گئے۔ دنیا بے خبر تھی، کسی کو علم نہیں تھا، لیکن تاریخ اور سیرت کے اوراق اگر کھولے جائیں تو پتہ چلتا ہے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ خود بیان فرماتی ہیں کہ مجھے عام ابھی خبر نہ تھی، اس سے پہلے حالات کی کیفیت سے میں آگاہ نہ تھی، اور ان حالات میں جب کوئی بھی عورت اس کیفیت سے گزرتی ہے اسے بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں اتنے عظیم انسان کی ماں بننے والی ہوں، لیکن عجیب کیفیت یہ تھی کہ جب میں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہوں تو مجھے چوپائے جو ہیں، جانور جو ہیں، جو آگے پیچھے مجھے ملتے تو اللہ نے ان کو زبان بخشی ہوتی، وہ انسان جیسے بولتا ہے ایسے بول کے کلام کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ اللہ یاد اب اس سے پہلے جناب سیدہ آمنہ کو بھی خبر نہ تھی کہ میرے پاس کتنی عظیم دولت آنے والی ہے، اور جب وہ خاص گھڑیاں آ گئیں میں ان خاص لمحات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ ربیع الاول شریف کا پہلا عاشرہ ہے، آنے والے دنوں کے اندر وہ گھڑیاں، خوبصورت گھڑیاں، بابرکت گھڑیاں، پیاری روح پرور گھڑیاں، جسے میرے امام نے کہا تھا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ وہ گھڑیاں آ رہی ہیں، آپ سیرت کے ابواب کھولیں، حضور کی اس کائنات میں تشریف آوری کے وہ لمحات اگر آپ کتابیں کھولیں، احادیث کھولیں، تاریخ کی کتب کھولیں تو اہل محبت نے لکھا جب وہ خاص ایام آ گئے، وہ لمحات آ گئے جب اس کائنات کے اندر حضور کی جلوہ گری ہونی تھی، کائنات کا رنگ ہی بدل گیا تھا، حسن و جمال کی کیفیت ہی بدل گئی تھی، اور خاص وہ لمحے کہ جن لمحات میں حضور تشریف لائے، لکھا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں اپنی کیفیت سے بلند ہو رہی تھیں، دریاؤں اور سمندروں کے پانی اچھل اچھل کے خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے، کائنات کی ہر چیز خوشی کر رہی ہے۔ بھائی یہ ساری خوشیاں کیوں ہیں؟ اس لیے اللہ نے انہیں بھی خبر دے دی ہے کہ کیا ہے، رب کا محبوب اس کائنات میں جلوہ گر ہو رہا، جانوروں کو خبر دے دی۔ عظیم محدث حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں بیان فرماتے ہیں
جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں تشریف آوری کا وقت ہوا تو جو جانور اور وہ بالخصوص جو پرندے مشرق میں تھے ان کا رخ مغرب کی طرف ہے، اور جو مغرب میں تھے ان کا رخ مشرق کی طرف ہے۔ آپس میں جب ملاپ ہوتا ہے، ملتے ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو وہ پرندے بھی ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، بھائی تمہیں مبارک ہو، اللہ کے محبوب اس کائنات میں جلوہ گر ہو رہے ہیں، حضور اس کائنات میں تشریف لا رہے ہیں۔ سیرت کے ابواب کھولیے، جناب سیدنا حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا جان، آپ فرماتے ہیں جب حضور اس کائنات میں تشریف لائے میں اس وقت اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، اور دوران طواف میں کیا دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ جو بتوں سے بھرا ہوا تھا، دنیا نے جہالت کی وجہ سے اس میں بت سجا رکھے تھے، اس کے اندر ایسی جنبش ہوتی ہے، ایسی خانہ کعبہ کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے جیسے ہمارے ہاں زلزلہ ہو، جی بلڈنگز عمارتیں ہلنے لگتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں حضور کے دادا جان، خانہ کعبہ کی بلڈنگ کے اندر، اللہ کے گھر کی دیواروں کے اندر ایسی جنبش پیدا ہوئی، وہ جو بت خانہ کعبہ کی دیواروں کے اندر دنیا نے سجا رکھے تھے وہ سارے بت گر گئے، بولیے سبحان اللہ، وہ سارے بت گر گئے، اور خانہ کعبہ کے در و دیوار سے مجھے یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے آواز خود سنی، خانہ کعبہ کی دیواروں سے آواز آ رہی تھی، ولد المصطفیٰ والمرتضی والمختار، مصطفیٰ آ گئے ہیں، مرتضی آ گئے ہیں، مختار آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں ابھی اسی کیفیت کو دیکھ رہا تھا، پھر میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ خانہ کعبہ باقاعدہ اس طرف، اس سمت کی طرف باقاعدہ جھک گیا جو سمت مقام ابراہیم تھی، اور مقام ابراہیم ہی وہ سمت تھی جس طرف رسول رحمت جو ہے اس کائنات میں تشریف لائے تھے۔ ہر چیز خوشی کر رہی ہے، اور حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں حضور اس دنیا میں تشریف لائے، قدرت نے میرے وجود سے ایسا نور ظاہر فرمایا، میں اپنے گھر میں ہوں، اپنے گھر میں، یہ الفاظ بڑے قابل غور، بڑی محبت والے ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ حضور کی امی جان فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں، حضور دنیا میں تشریف لائے، میرے وجود سے ایسا نور ظاہر ہوا، میں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ اللہ یہ جناب رسول کریم علیہ السلام کی امی جان کی کیفیت کا یہ عالم ہے جو اس نور کو دیکھتی ہے، جس نور کی آمد کے ساتھ گھر روشن ہے، جہاں روشن ہے، اور کیفیت یہ ہے آپ اپنے گھر کے اندر مکہ کی سرزمین پہ بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ رہی ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں
جس نور کی برکتوں کا یہ عالم ہے کہ ماں کی کیفیت یہ ہے، اندازہ فرمائیں آنے والے کی اپنی نورانیت کا کیا عالم ہوگا۔ اور حضور کی پھوپھی جان، حضور کی سرکار کی پھوپھی جان جو اس وقت آپ کی خدمت میں لگی تھی، وہ بیان فرماتی ہیں میں نے دیکھا عجیب کیفیت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، محدثین نے لکھا، میں پڑھا ہوا لکھا ہوا پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بیان فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضور جس گھر میں تشریف لائے تھے اس گھر کی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ آسمان کے ستارے، آسمان کے ستارے، اس لیے کہ ابھی دنیا کو تو پتہ نہیں بھئی کائنات میں ہو کیا گیا ہے، دنیا نہیں جانتی لیکن کائنات والا جانتا ہے۔ آج دنیا ربیع الاول آتا ہے، خاص وہ لمحات آتے ہیں، اپنے گھر کو چراغاں کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، خوشیوں کا محبتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، یہ لائٹیں لگاتے ہیں۔ خداوند کریم نے خود اپنی کرم نوازیوں کا، اپنی محبتوں کا، اپنے فضل و عنایات کا کیسے اہتمام فرمایا۔ حضور کی پھوپھی جان فرماتی ہے عین اس وقت جب میں اس خدمت کے اندر مصروف تھی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے ستارے آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر حضور کے گھر، حضرت عبداللہ کے گھر کے اوپر جو ہے اتنے قریب آ گئے، ان کے گھر کے چھت کے اتنے قریب ہو گئے۔ آپ فرماتی ہیں مجھے ڈر لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو یہ ستارے میرے اوپر نہ گر جائے۔ جی اتنا محبتوں کا اہتمام میرا رب فرما رہا ہے، کیوں؟ میرا حبیب آ رہا ہے۔ اور حضور کی امی جان فرماتی ہیں، یہ جملے بھی سنتے جائیے گا میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری امی جان آپ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے گھر کے اندر شام کے محلات کو دیکھا، وہاں میں نے یہ بھی دیکھا 3 جھنڈے دیکھے۔ کتنے؟ 3 جھنڈے دیکھے۔ ایک جھنڈا میں نے دیکھا مشرق کے اوپر لگایا ہوا، ایک دیکھا مغرب میں لگایا ہوا، اور ایک جھنڈا میں نے دیکھا وہ خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر لگا ہوا۔ خانہ کعبہ کے عام ازیں جہاں پہ جس ملک کی سرحد شروع ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے، وہاں پہ اس ملک کا بولیے نا جھنڈا لگا ہوتا ہے۔ تو حضور کی ولادت کی پر یہ جو جھنڈے آپ کو دکھائے گئے، یہ جھنڈے لگانے والا کون تھا؟ لگوائے اللہ نے، لگائے جبریل نے۔ لگائے کیوں؟ دکھائے سیدہ آمنہ کو گئے، اس لیے کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے وجود سے اللہ نے وہ نور نظر بھیج دیا ہے کہ جس کی سلطنت جو ہے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی، سارا جہان اسی کا ہوگا۔ یہ جہان بھی ان کا ہے، وہ جہان بھی ان کا ہے۔ احباب گرامی، ہم خوش نصیب، سعادت مند، ہم پہ اللہ کا فضل، اس کا احسان کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنایا، حضور کا امتی بنایا، حضور کا کلمہ پڑھنے کی ہمت دی، توفیق بخشی۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہمیں حضور کی آمد کے اوپر خوب خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے اور اللہ کو ایسے یاد کرنا چاہیے، اس کی تکبیر کے ساتھ، اس کی تحمید کے ساتھ، حمد و صلات کے ساتھ، درود و سلام کے ساتھ، اور غریب پروری کر کے حضور کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ راضی ہو۔